خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں نثار احمد خواجہ صاحب، جوائنٹ ڈائریکٹر جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ نثار صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی مشورہ کوئی سجھاؤ ہو آپ کے پاس، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں، جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے دکھائی دیں گے۔ نثار صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ سر، پروگرام کے بگننگ میں سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے، کیونکہ سچ اے ہیوج آرگنائزیشن۔ دیکھیے منظور صاحب، ہمارا ڈپارٹمنٹ 1960 میں ایز اے جیو سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح اسٹیبلش ہوا، جی، جس کا مینڈیٹ جیو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز یعنی کہ جیولوجیکل ایکسپلوریشنز ٹو ایکسپلور اینڈ آئیڈینٹیفائی دا منرل ویلتھ آف اسٹیٹ، اس کے ساتھ ادر جیو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز، گراؤنڈ واٹر ایکسپلوریشنز، بسائڈس implementation of MMDR and Act 1957 and rules made thereunder، جی، جس میں کہ آپ منرل کنسیشنز گرانٹ کرتے ہیں، مائننگ لیزز گرانٹ کرتے ہیں، منرل ویلتھ کو اسٹیبلش کر کے پھر اس کی ریگولیشن کرتے ہیں، جس کو گرانٹ کی گئی اس کی ریگولیشن کرتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ رولز بنائیں گے۔ تو اس کے لیے جو منرل ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ اینول جیولوجیکل پروگرامنگ فیلڈ جو ہے ہر سال اب مئی جون کے مہینے میں ہم لوگ اپروو ہو کے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک ہر سال یہ جیولوجیکل فیلڈ پروگرام چلتا ہے۔ اس کے ابھی تک ہم لوگ مختلف منرلز کی کافی کوانٹٹی جو اسٹیبلش کی ہے ہم نے۔ لائم سٹون جس میں میجر ہے تقریباً 4000 ملین ٹنز کے قریب ہم لوگ اسٹیبلش کیے ہیں۔ جپسم 60 ملین، میں کشمیر پروونس کی بات کر رہا ہوں، 60 ملین ٹنز جپسم ہمارا بارہمولہ میں، لائم سٹون اننت ناگ، پلوامہ، سری نگر، بانڈی پور، کپواڑہ، ان ڈسٹرکٹس میں ہمارا لائم سٹون کی اوکرنس ہے۔ اس کی بیسس پہ گورنمنٹ نے تقریباً 64 مائننگ لیزز گرانٹ کیے، پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس کو۔ جی، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ میں جیسے جے کے منرلز ہو گئی، جے کے سیمنٹس ہو گئی، اور پرائیویٹ پارٹیز کو بھی۔ تو اس کے بیسس پہ پھر یہاں پہ منرل بیسڈ انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی، جس میں آپ کے سیمنٹ، پی او پی، ڈیکوریٹو اینڈ کٹنگ پالشنگ سٹونز۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں جموں پروونس میں پاڈر میں ایک بہت ہی ورلڈ فیمس پریشیس سٹون جس کو کہ بلو سفائر، ٹریڈ نیم اس کا کشمیر سفائر ہے، وہ ایکسپلور کیا گیا۔ اور جے کے منرل جو کہ گورنمنٹ پرائیویٹ کمپنی انڈرٹیکنگ ہے، اس کے پاس لیز پہ تقریباً 30 سال رہا، وہ اس میں اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے سر تھے۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، سر سفائر پہ تو بات کر رہی ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک ایکسپلوریشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ہر سال، مطلب یہ کسی بھی جگہ آپ کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی پلانز آپ کے پاس ہوتے ہیں پہلے؟ دیکھیے اس میں کوئی سٹیجز ہوتے ہیں؟ جیولوجیکل ایکسپلوریشن جو ہے، جو بھی جیولوجیکل ایکسپلوریشن ہوتی ہے اس کے ایس او پیز کے مطابق 4 سٹیجز کسی بھی ایکسپلوریشن کے ہوتے ہیں، G4، G3، G2 اینڈ G1۔ یہاں اوپر سے نیچے آئیں گے ہم G4۔ G4 مطلب ریکی سروے، ریکنسنس۔ اس میں جیولوجسٹ جو کہیں بھی جا رہا ہوں، میں جیولوجسٹ اگر ہوں، میں کہیں بھی جا رہا ہوں کسی اور فیلڈ کے لیے، میری نظر رہتی ہے جہاں پہ بھی میری نالج کے یا سبجیکٹ کے مطابق مجھے نظر آئے کوئی منرل، میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں اپنی ڈائری میں کہ یہ منرل یہاں، اس کو ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ تو G4 پہ جب ہم نے رپورٹ کی کسی جگہ، سپوز پلوامہ میں رپورٹ کی، لائم سٹون کا ایک پہاڑ ہے جس میں سیمنٹ گریڈ لائم سٹون یا کیمیکل گریڈ لائم سٹون نکل سکتا ہے، اسی بیسس پہ ہم کو نیکسٹ ایئر اس کو G3 کے لیے ایکسپلوریشن سٹیج کے لیے لیتے ہیں، جس میں ہماری جیولوجیکل ٹیم جو جاتی ہے وہ وہاں پہ اس پہ جیولوجیکل میپ بناتے ہیں، اس میں کچھ رینڈملی کچھ سیمپلنگ کرتے ہیں جن کی انالیسس کی جاتی ہے، تو وہ لا کے اس کی بیسس پہ اگر ریزلٹس انکریجنگ ہوئے تو پھر آگے جا کے ہم G3 G2 کے لیے جاتے ہیں، جس میں ڈرلنگ بھی کرتے ہیں اور ہم ڈیٹیل میپ بناتے ہیں، کنٹور میپ بناتے ہیں، بنا کے پھر باضابطہ اس کی ہم رپورٹ بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر وہ پرومزنگ آ گیا، اس کے اسٹیمیٹ کوالٹی اینڈ کوانٹم اسٹیبلش ہو گئی، تو اس کے بعد ہم اس کو آج کی ڈیٹ میں، پہلے 2015 سے جو MMRD ایکٹ تھا سینٹرل رولز کے مطابق، وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن 2015 میں امینڈمنٹ ہو گئی۔ امینڈمنٹ کے بعد اب کوئی بھی منرل کنسیشن جو ہم کسی کو پرائیویٹ پارٹی کو دیتے ہیں، اس کے لیے آکشن ہوتی ہے۔ تو ہماری یہاں پہ جو بھی 2000 جو بھی مائننگ لیزز گرانٹ ہوئے ہیں
لائم سٹون کے وہ 2015 سے پہلے گرانٹ ہوئے تو وہ ان آکشن بلاکس آکشن کے تھرو نہیں ہوئے تھے، لیکن اب جو بلاکس ہم لوگوں نے پریپیئر کیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے میں ہم لوگ آکشن کرنے والے ہیں۔ سر آپ نے ایکسپلوریشن کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا تھا کہ گراؤنڈ واٹر ایکسپلوریشن بھی ہوتی ہے۔ اب واٹر کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ واٹر از اے مینڈیٹ آف پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، تو یہ گراؤنڈ واٹر آپ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ذرا آپ کی اطلاع دوں، واٹر بھی پانی بھی ایک گراؤنڈ واٹر منرل ہے۔ اچھا، یو کنسیڈر اٹ ایز اے منرل۔ تو جو بھی آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے، ہم جیو ہیڈرالوجیکل ایکسپلوریشنز کرتے ہیں کہ گراؤنڈ واٹر کی کیا پوزیشن ہے، کسی ایریا میں گراؤنڈ واٹر ٹیبل کہاں پہ ہے، گراؤنڈ واٹر کی فیزیبلٹی کہاں، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اوور دا ایئرس تقریباً 800 جیو ہائیڈرولوجیکل ایکسپلوریشنز کی ہیں، جس میں ہمارے پاس 760 فیزیبل سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اپنی جیو ہائیڈرولوجیکل ایکسپلوریشن کے تھرو۔ ان رپورٹس کے بیسس پہ آج کی ڈیٹ میں 560 پروڈکشن ویلز چل رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ نے ڈیولپ کیے۔ پی ایچ ای بھی جو آج ان کا اس کے بعد ان کا گراؤنڈ واٹر ڈویژن انہوں نے بنایا، اب وہ گراؤنڈ واٹر اپنی جو ہے ویلز وغیرہ بناتے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ جیولوجی مائننگ سے پی ایچ ای بھی لیتی ہے۔ پہلے ہم جگہ کو فیزیبل سائٹ قرار دے کے اس کی اسٹڈی کر کے ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو پروڈکشن ویل بناتے ہیں۔ ظاہر صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال پہ میں آ رہا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے ہماری اسٹیٹ میں، ہماری اس یونٹی میں، ریاسی ایریا میں 5.99 ملین ٹنز آف لیتھیم کے بارے میں دریافت ہوئی تھی۔ اس کا سٹیٹس کیا ہے آج کی ڈیٹ میں، اس سلسلے میں کیا ہے؟ ایکچولی یہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا باکسائٹ کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، تو ساتھ میں انہوں نے جب یہ دیکھا ان کو لیتھیم کے کچھ ٹریسز پائے گئے جی، تو دے وینٹ انٹو، تو پھر انہوں نے اس کو لیتھیم تھیم بنا کے اس کی ایکسپلوریشن کی G4 لیول، G4 اینڈ G3۔ تو وہاں پہ انہوں نے ریسورس پایا جو ابھی تک کی جیولوجیکل انویسٹیگیشن میں 5.9 ملین ٹنز ریسورس اویلیبل ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کی کچھ اور سٹڈیز بھی کر رہے ہیں، اس کی بینیفیشیشن سٹڈیز کر رہے ہیں جیولوجیکل سروے آف انڈیا۔ لیکن اب ریسنٹلی کیونکہ لیتھیم پہلے اس کو آکشن نہیں کیا جا سکتا تھا، پرائیویٹ پارٹی کو نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن 2023 میں ابھی ریسنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے کی ہے ایکٹ میں، MMRD ایکٹ میں، جو گورن کرتا ہے یہ ساری ان چیزوں کو، کہ اب جو کرٹیکل اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، ان کو میٹلز ہیں، ان کو بھی آکشن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا لیتھیم جو ہے موسٹ پروبیبلی یہ اکتوبر یا بائی نومبر میں یہ آکشن میں یہ بلاک بھی، اور بہت سارے بلاک ہیں باقی منرلز کے تھرو آؤٹ کنٹری، لیکن ہمارا ایک بلاک جو ہے یہ لیتھیم کا یہ بھی ہے، اس میں یہ آکشن ہو جائے گا۔ سر، آج کے اخبار میں ایک خبر تھی ریگارڈنگ رائلٹی، ہیڈ لائنز تھی، جی، تو اس سلسلے میں جاننا چاہیں گے کہ رائلٹی یہ ہوتی تھی کہ رائلٹی دو سینٹرل کیبنٹ میں کوئی ڈیسیژن ہوا بتا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے میجر منرلز، ایک ہوتی ہے مائنر منرل۔ جی، ٹھیک ہے، میجر منرلز کی جو رائلٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، نوٹیفائی کرتی ہے سینٹرل گورنمنٹ، منسٹری آف مائنز۔ مائنر منرل کی اسٹیٹ گورنمنٹ یا یوٹی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے، جیسے ریت، باجری وغیرہ ہو، جپسم وغیرہ ہو، تو اس کی رائلٹی ہم لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ شیڈول بنتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ، تو باقی میجر منرلز اور باقی جو فیول منرلز وغیرہ ہائیڈرو کاربن ہیں ان کی سینٹرل گورنمنٹ کرے۔ تو چونکہ یہ پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ابھی تک آکشن پہ جانا نہیں تھا، اب چونکہ لیتھیم بھی آ گیا تو اس کی رائلٹی اب انہوں نے کیبنٹ میں پاس کی، ہاں فکس کی ہے، ابھی نوٹیفیکیشن آ جائے گی ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن 3% کچھ وہ رائلٹی انہوں نے رکھی ہے ایز پر نیوز پیپر، تو نوٹیفیکیشن آ جائے گی، اس کی رائلٹی بھی وہ فکس کریں گے۔ سر، نیوبیم بھی کوئی میٹل ہے؟ نیوبیم بھی ہے، ایک ریئر ارتھ ہی ساتھ میں۔ اچھا، کس چیز کے کام آتا ہے یہ بھی ایٹامک منرل ہے، اور اس میں بھی آئے گی اپنے کیا کہیں بیٹریز وغیرہ میں بھی لگ سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ اس لیتھیم کا آکشن کریں گے، یہ نیشنل لیول پہ آکشن ہوگا؟ یہ نیشنل لیول، ہمارا حال میجر منرلز کا حال نیشنل لیول پہ ہوگا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سینٹر گورنمنٹ کرے گی آکشن، وہ کریں گے، لیکن بعد میں ہمیں دے دیں گے، منرل کنسیشن ہم گرانٹ کریں گے۔ یہ جو کہتے ہیں الیکٹرک کارز بنیں گی یا انڈیا میں اس کا زیادہ فیوچر ہے، اس میں زیادہ کام آئے گا۔ بالکل بالکل، کیونکہ یورپ اور باقی ڈیولپڈ کنٹریز بھی چاہتی ہیں کہ ان کو بھی کہیں موقع مل جائے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کہیں وہ بھی تو نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں۔ نہیں، اب یہ ڈپینڈ کرے گا گورنمنٹ اس کو گلوبل آکشن کرتی ہے یا نیشنل لیول پہ کرتی ہے، وہ دیکھیں گے، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے کرنی ہے آکشن۔ جی، تو اب میں دوسری چیز پہ آؤں گا آپ کو، اب ہم یہاں پہ چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ کا جہاں تک آپ کو ورکنگ کے بارے میں بتاؤں میں، جی،
2016 سے پہلے ہمارے رولز تھے مائنر منرل کے، 1962 میں رولز فریم ہوئے تھے. اس کے حساب سے ہم لوگ یہاں پہ شارٹ ٹرم پرمٹس کسی کو بھی جو بھی آتا تھا، آپ کو نے دیکھا ہوگا پاندریٹھن، پانتھا چوک وغیرہ میں، یہ 100 سال پہلے لارنس کی بک میں بھی ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کوائرنگ کرتے تھے. ان کو شارٹ ٹرم بیسس پہ پرمٹس دیے جاتے تھے. وہ جو بلڈنگ بنانے کے لیے مٹیریل دیتے ہیں. اسی طرح ریت کے لیے بھی موسٹلی کم جیلم سے باقی جگہوں سے ریت یا بجری نکلتی تھی، اس میں بھی شارٹ ٹرم لوکل ہانجیز کو دیا کرتا ہے. لیکن 2013 کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر ججمنٹ دی کہ بھائی اب ہر اسٹیٹ جو ہے وہ نئے رول بنائے، جس میں یہ مینڈیٹری رکھا جائے کہ انوائرمنٹ کلیئرنس لائے جس کو بھی منرل کنسیشن دینی ہے. منرل کنسیشن مین پرمٹ، وہ انوائرمنٹل کلیئرنس لائے، مائننگ پلان لائے، سی ٹی او لائے. تو اس حساب سے رول بنائی، ان کو ان بلڈ کیجیے اپنے رولز میں یہ کنڈیشنز کو. تو ہماری تب اسٹیٹ تھی، ہم نے بھی رولز بنائے، وہ نوٹیفائی کیے. اس میں میجر چینج یہ آئی کہ اب جو بھی منرل کنسیشن گرانٹ ہوگی وہ ایک تو ای آکشن کے تھرو ہوگی، نمبر 2 اس میں یہ جو انوائرمنٹل سیف گارڈز، انوائرمنٹل کلیئرنس مینڈیٹری باقی چیزیں یہ رکھی جائیں گی. تو اس حساب سے ہمارا ایک میجر ٹرانزیشن ہوئی کہ ایس ٹی پی سے ہم مائننگ لیزز کی طرف یا کوئری لائسنس کی طرف آئے. اس میں کافی دقتیں آئی، لیکن 2019 میں ہم نے پھر آکشن سٹارٹ کی. آتے آتے اب کشمیر پروونس کی آپ کو بتا دوں ہمارے 75 ایسے ریور بیڈ بلاکس ہیں جن کو ہم نے مائننگ لیز پہ گرانٹ کیا ہے تھرو ای آکشن. اور اس میں ہر ایک جو ہے انوائرمنٹل کلیئرنس، اپرووڈ مائننگ پلان اور کنسنٹ ٹو آپریٹ کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ان کی کمپلائنس کے ساتھ ان کو آپریٹ کرنا ہے. جی. لیکن اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ جہلم میں ہمارے ہاں جہلم ریور جو اننت ناگ سے لے کے بارامولہ تک، اوڑی تک، بارامولہ تک، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ یہاں پہ لوکل ہانجیز کام کیا کرتے تھے بہت زیادہ، وہی ایکسٹریکشن کرتے تھے، لیڈیز کرتی تھی. ہم نے دیکھا ہے ابھی پچھلے 10-20 سال پہلے لیڈیز بھی فیملی کی فیملی کشتی میں بیٹھ کے کرتی تھی. تو وہ لوگ ہٹ ہو گئے، ان کی تھوڑی مطلب لائیولیہڈ کا مسئلہ آ گیا. تو گورنمنٹ نے پہلے آکشن کر دی تھی، لیکن پھر بڑا سمپیتھیٹک ویو لیا گورنمنٹ نے، آنریبل ایل جی نے اینڈ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی کہ بھائی جہلم میں چونکہ انوائرمنٹل کلیئرنس بھی نہیں ملے گی، وہ بھی کچھ انوائرمنٹل ایشو بھی تھے، تو ہم لوگ یہ ان کے جو ای آکشن ہو کے بھی جو بلاکس ای آکشن ہوئے تھے پرائیویٹ پارٹی وہ سب کینسل کیے اور ان کا بڈ اماؤنٹ ان کو واپس کیا گیا. تو یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے، لوکل امپلائمنٹ، ان لوکل ہانجیز کے لیے ایک گورنمنٹ نے اسپیشل SO 599 نوٹیفائی کیا، جس میں کہ جو بھی لوکل ہانجیز جو رجسٹرڈ ہوں گے، جو پہلے سے یہ کام کرتے تھے، ان کو شارٹ ٹرم ڈسپوزل پرمٹ دیے جائیں گے اسی پرانے پیٹرن پہ، سبجیکٹ ٹو کہ وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے، ان کو وہ ان کی مطلب وہ جینوئن ہانجیز ہونے چاہیے، ان کو پرمٹ. تو جہلم میں آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کوئی آکشن نہیں کیا، کوئی کمرشل ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہی ہے، صرف الاؤڈ نہیں ہے، صرف وہی لوگ جو ہانجیز ہیں انہی کو، رجسٹرڈ ہانجیز جو ہیں آئیڈینٹیفائڈ، انہی کو گورنمنٹ نے یہ الاؤ کیا ہے، انہی شارٹ رائلٹی بیسس پہ. سر کال آن لائن سے. ہلو ہیلو، گڈ آفٹرنون سر. جی گڈ آفٹرنون. اپنا تعارف دیجیے. جی میرا نام ہلال ہے، میں گپکار سے ہوں. جی ہلال صاحب. کانگریچولیٹ کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اینڈ مائننگ کو، ریسنٹلی جو انہوں نے یہاں اسٹیبلش کیا راک میوزیم. اچھا سر کو میں کہنا چاہتا ہوں سر سے کہ ہمیں کس ٹائپ کے راکس یہاں ملتے ہیں؟ جی ہمارے ہاں جیسے آپ کو اگر کچھ تھوڑا بہت جیولوجی کے آپ نے آئیڈیا ہو، آپ کو جموں کشمیر کو پرٹیکولرلی جیولوجیکل میوزیم کہا جاتا ہے. جہاں تک راکس کی بات کریں، یہاں پر بائی اینڈ لارج پوری جیولوجیکل سکسیشن جو ہے، پوری اسٹریٹیگرافی یہاں پہ اویلیبل ہے. کشمیر میں آپ کو ہر طرح کی راکس ملیں گی. تو جو میجر راکس آپ کے انٹرسٹ کی ہیں یہاں پہ، جو ہم لوگ جو ایکسپلائٹ جو انڈسٹریل منرلز ہیں یا منرلز کی بات میں کروں، ہمارے ہاں لائم سٹون ہے، ہمارے ہاں جپسم ہے، ہمارے ہاں سلیٹ ہے، ہمارے ہاں کوارٹزائٹ ہے، ہمارے ہاں گرینائٹ ہے، ماربل ہے، ماربل، گرینائٹ، جپسم، بوریکس، خیر وہ لداخ میں چلا گیا، ڈولومائٹ ہے. یہ منرلز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. باقی تو جنرل راکس آپ کو فیلائٹس وغیرہ سب کچھ مل جائیں گے. جی. تو یہ جو ابھی کہہ رہے تھے ریسنٹلی ہمیں آپ کو بتانا چاہوں، ہم لوگ جب جیولوجیکل انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو جیولوجسٹ جو ایکسپلوریشن کے لیے جاتا ہے
وہ یوزلی وہاں پہ سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیمپل ان کو اپنی اسٹڈی کے لیے ہوتے ہیں, اس کی کیمیکل انالیسس کرنی ہو یا اس کو کوریلیٹیو اسٹڈیز کرنی ہو, انٹرپریٹیشنل اسٹڈیز کرنی ہو. تو اوور دی ایئرس ہم دیکھ رہے تھے سیمپلز ہمارے پاس آ رہے ہیں, لیکن ان کو کہیں پراپر کسی جگہ پہ ایک میوزیم کی شیپ دی جائے. تو ہمارے ابھی جو نئی کمشنر سیکرٹری آئی, جب میں نے ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ ہمارے پاس سیمپلز تو آتے ہیں, زیرو ایکسپینڈیچر پہ ہم سیمپلز ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو ہمیں کسی جگہ کیوں نہ ان کو شو کیوں کیس کیا جائے. تو ان کی سپورٹ سے ہم لوگوں نے ریسنٹلی ابھی ایک جیو سائنس, کشمیر جیو سائنس میوزیم اسٹیبلش کیا اوم پورہ بڈگام میں سڈکو کمپلیکس میں. ہمارا یہ میوزیم ہے جس میں اباؤٹ 150 فاسلز اینڈ راک سیمپلز ڈسپلے پہ ہیں. وردی چیف سیکرٹری نے اس کا اناگریشن کیا, بہت خوش ہوئے وہ دیکھ کے. انہوں نے دیکھا جب ان کو پتہ چلا کہ اس ایرا کے فاسلز ہمارے پر پلانٹ اینیمل فاسلز موجود ہیں, وہ بہت خوش ہوئے, بہت اپریشیٹ کیا. اور یہ اس کی یونیکنیس یہ ہے اس کی کہ ہم لوگ اس میں صرف جموں کشمیر کے سیمپل جو ریپرزنٹیٹیو سیمپلز ہیں جو جموں کشمیر کی جیو انوائرمنٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہی رکھے گئے ہیں. باقی آپ کو یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں میوزیم ملیں گے راکس منرل کے, لیکن وہ تھرو آؤٹ کنٹری کہیں کے بھی سیمپل. یہ صرف ہمارے یونیک یہیں کے سیمپل اس میں رکھے گئے. اور یہ جیو سائنس میوزیم جو ہے یہ آگے اس کی اپ گریڈیشن ہوتی رہے گی, سیمپل کی ایڈیشن اور ہوتی رہے گی, اور اس کو ہم پراپر انفراسٹرکچر جو میوزیم میں چاہیے ہوگا وہ لے کے اوپر آئیں گے. سر کچھ کیٹلاگنگ ہم نے کی ہے کہ یہ جو ڈیکوریٹو سٹونز وغیرہ آپ جیولوجیکل فائنڈز سے آپ کو نکلتی ہیں, جی, یا جس طرح کے منرلز آپ کو نکلتے ہیں؟ نہیں, اس کی باضابطہ ہمارے پاس انوینٹری ہے. مطلب کتنے تقریباً کتنی تعداد ہوگی جو ہمارے یہاں نکلتی ہے منرلز کی یا راکس کی؟ نہیں, آپ ریزروز کی بات کر رہے ہیں, ریزروز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے لائم سٹون کی جو ایکسپلورڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے, وہ تقریباً 4000 ملین ٹنز لائم سٹون ہمارے پاس, کوالٹی سیمنٹ اینڈ کیمیکل گریڈ. جپسم کی ہمارے پاس جو اسٹیبلش ریزرو ہیں وہ 659 ملین ٹنز ہیں, جو اوڑی تحصیل اوڑی ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے پڑتے ہیں, اور رام بن اوور آل 100 پلس ہیں ملین ٹنز ہیں, جس میں کچھ رام بن, ادھمپور, اس میں رام بن اور اپنے اس میں ڈوڈا اور کشتواڑ میں پڑتے ہیں. یہ جو آپ کی جتنی بھی فائنڈنگز ہوتی ہیں اس پر آپ کہتے ہیں کہ کچھ انڈسٹریز بھی یہاں ڈیولپ ہوئی ہیں جس میں لوکل لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کام ملا ہے. تو کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جن میں لوگوں کو کام ملا ہے اور جو اسٹیبلش ہوئی؟ دیکھیے جو منرل بیسڈ انڈسٹری جو ہے منرل کی اوور آل منرل پہ ابھی دیکھیں تو یہ تھاؤزنڈس آف فیملی کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ امپلائمنٹ اس سے مل رہی ہے. میرے خیال میں لارجسٹ امپلائمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ جو پرووائڈ کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے. آپ کو میں مثال دوں, ایک سیمنٹ پلانٹ ہے جو اس کی ایک کیپٹیو سیمنٹ پلانٹ جس کے پاس مائن بھی اپنی ہے. مائن میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں جو ایکسٹریکشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کتنی ہوتی ہے منرل کی, پھر پلانٹ میں آتی ہے, پلانٹ میں کتنے لوگ ہیں, پھر پلانٹ میں وہ ویلیو ایڈیشن ہو کے وہ سیمنٹ بنتا ہے, پھر اس کے ساتھ کتنی ٹرانسپورٹیشن ہے, پھر اس کے کتنے آگے آپ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, کتنے ریٹیلر ہیں. تو اسی حساب سے پی او پی کے ساتھ, پی او جپسم کے ساتھ پی او پی میں کتنی انڈسٹری ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیے جو لدو منڈک پال وغیرہ سے جو یہ حمام بناتے ہیں, جو اور ڈیکوریٹو سٹون بناتے ہیں, آپ کے ابھی اسمارٹ سٹی میں جو کابلز لگے ہیں, وہ سلیبز لگے ہیں, جو پیمنٹس بنتی ہیں, یہ سب لوگ یہ تو اسی سے منرل. اچھا, وہ ہمارے لوکل ہیں یہاں؟ بالکل لوکل ہیں, وہ سب لوکل ہیں. اچھا, مٹیریل کیا ہے وہ ایکچولی؟ لائم سٹون. اچھا جی, لائم سٹون میں دیکھیے اینڈ یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ انڈسٹریز کے لیے یوز کریں تو یہ میجر منرل ہوگی, اگر آپ یہ لوکلی اس طرح یوز کریں دین اٹس مائنر منرل, جس میں مینول کوئی انڈسٹریلائزیشن نہ ہو. جی, یہ جو آپ کی جیو ٹیکنیکل اسٹڈیز ہوتی ہے ان میں آپ لینڈ سلائڈس پر بھی دیکھیے جیو ٹیکنیکل اسٹڈیز ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر انجینئرنگ پروجیکٹ کے لیے, چاہے کہیں ڈیم بن رہا ہو, کہیں پہ روڈ بن رہی ہو, اس کے لیے پہلے ہم لوگ ہمیں ریفر کیا جاتا کہ اس کی جیو ٹیکنیکل اسٹڈیز آپ کر کے دیجیے, اس کی راک ٹائپ کیا یہاں سے, اس میں کوئی کریکٹیو میجرز تو نہیں کرنے پڑیں گے, کوئی چیز بھی بنتی ہوتی. لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ چونکہ ڈی پی آر وغیرہ خود بناتے ہیں, آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی پوسٹ ڈیزاسٹر اسٹڈی کرنی ہو, سپوز کہیں لینڈ سلائڈ ہو گئی, کہیں پہ لینڈ سبسیڈنس ہو گئی, مثال کے طور پر اگر کہیں ٹنل بناتے ہیں سڑک کے لیے, پلاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ, اس سے تو پہاڑ میں کچھ کریکس وغیرہ پڑتے ہیں تو لینڈ سلائڈس کا خطرہ بڑھتا ہے, اس سے ٹریگر ہوتی ہیں لینڈ سلائڈ. جی ابھی ریسنٹلی یہاں پہ اوپر زڈ مور ٹنل کے پاس ہوا تھا, میں خود بھی وہاں گیا تھا.
وہ کوئی روڈ بنا رہے تھے وہاں سے کوئی تھوڑی بلاسٹنگ کر کے، تو آلریڈی فریجائل ایریا تھا، ایک گاؤں نیچے اوپر لاسٹ پہ وہ گاؤں ہے، تو وہاں پہ وہ پورے گاؤں کے 2-4 گھر بھی آ گئے تھے اس میں، تو ٹریگر ہو جاتی ہے لینڈ سلائڈ. اس سے یہی کاز نہیں ہے لیکن اس سے ٹریگر ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ جہاں پہ بھی ایسی رپورٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں ریفر کرتی ہے، ہم لوگ جا کے وہاں پہ اس کے کازز وغیرہ اسٹڈی کر کے باضابطہ ایک رپورٹ کریکٹیو میجرز کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لینڈ سلائڈ ہزارڈ زونیشن میپنگ بھی ہم کچھ ڈسٹرکٹس کی کرتے ہیں، ولنریبل ایریاز کی میپنگ کر کے. آج کل کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے نا. بڈگام ڈسٹرکٹس کی ہم نے کی، بڈگام ڈسٹرکٹ کی ہم نے کی ہے، ہم نے بارہ کی کی ہے، ہم نے بانڈی پور کی ہے. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سبمٹ کیا کہ کون کون سے ولنریبل اسپاٹس ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈ کے ہزارڈس ہو سکتے ہیں. یہ کچھ پچھلے کچھ سالوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں کچھ زیادہ ہزارڈس نہیں یا کچھ میٹیریل ہی ہے اس پہاڑوں کا ایسا؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیے کچھ ہمارے کیریواز جو ہیں سپوز وہاں پہ ان میں کچھ نیچے کچھ ایسی کانسٹیٹیوشن ایسی ہے میٹیریل کی کہ جب اس پہ پریسپیٹیشن ہوگی زیادہ، ہم نے ڈرینز نہیں بچھائی پراپرلی، آبادی بڑھ گئی تو وہ پرکلیٹ ہوا پانی نیچے، تو وہ تھوڑا پہلے سویل ہو کے پھر سلپ کر گیا. سر تھوڑی دیر میں بات کریں گے، وہ کال آن لائن. ہلو جی، ڈراپ ہو گئی. تو آپ یہ پریسپیٹیشن کی بات کر رہے تھے. جی تو اس حساب سے کیا ہے کہ تھوڑی بہت ہماری سیٹلمنٹ پراپر ہونی چاہیے، اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. پلس کچھ ڈیولپمنٹ بھی اتنی سٹارٹ ہوگی، اتنا زیادہ ہر طرح سے روڈز بن رہے ہیں، باقی چیزیں بن رہی ہیں، تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں اس کو ٹریگر کرتے ہیں. جی تو آپ اس کا کوئی علاج بھی کو بتا دیتے کہ what precautions should be taken؟ پریکاشنز یہ کہ پہلے اگر کسی جگہ پہ میجر کوئی سیٹلمنٹ کرنی ہے اس کی پراپر جیولوجیکل اسٹڈیز کی جائیں، اور یا اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا پلان ڈیویٹ کیجیے، اس سائڈ سے مت جائیے. بالکل بالکل، وہی تو اسی کے لیے تو ہے کہ whether this stretch is proper for this road or a particular structure. اگر یہ ہے تو اگر اس کی نیچے فاؤنڈیشن جو ہے، نیچے بیسمنٹ جو ہے سالڈ نہیں ہے تو اس کو اگر سالڈ نہیں ہے تو اگر انیویٹیبل ہے یہیں سے بنا تو کیا کریکٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آج کی جہاں گھر بنا رہے ہو کہ ڈرینیج پراپر رکھی جائے، پرٹیکولرلی کاریواز میں جو ہے کہ ڈرینیج جو ہے آپ کو پراپر رکھنی پڑے گی. ادروائز جو پانی سارا آپ اگر سیپ ہوتا جائے گا تو راگ تو نیچے جو ہے وہ مٹی ہے کاریواز جو ہماری وڈگام سائڈ میں چرار شیل میں، تو وہ سویل ہو کے پھر آلریڈی قدرت کا پانی بھی ہے، پھر آپ بھی پانی یہاں سے پھینکتے رہیں گے تو اسے تو پرابلم. سر یہ جو آپ مختلف جگہوں پر یہ ایریاز لیز آؤٹ کرتے ہیں جی تو مائنس کے لیے تو کتنا بڑا ایریا آپ ایٹ اے ٹائم لیز آؤٹ کرتے ہیں اور کتنی دیر کے لیے؟ دیکھیے جہاں تک پہلے تھا میجر منرلز کا لیز جو سینٹرل گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے تھا، اس میں 20 ایئرس کے لیے لیز منیمم، پھر رینیو ہوتا تھا وہ 2015 سے پہلے اور 20 سال کے لیے، اور جتنی دیر وہ ریزرو وہاں ایگزسٹ کرتے تھے. لیکن 2015 کے بعد جو ہے امینڈمنٹ ہو گئی کہ کوئی بھی لیز جو بھی گرانٹ ہوا ہے، چاہے پہلے گرانٹ ہوا ہے یا اب گرانٹ ہوگا، ہیز بین ڈیمڈ ٹو ہیو بین گرانٹڈ فار اے پیریڈ آف 50 ایئرس. رینیول اب کچھ نہیں ہے، رینیول اس آدمی کو پھر رینیو ہو کے نہیں ملے گا. ایک آدمی کو صرف 50 سال کے لیے ملے گا. 50 سال کے بعد نارملی ایریا کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایریا ویری کرتا ہے. ایریا میں کوئی یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ کے مائنر منرلز کے لیے 10 ہیکٹیئر کا ایریا چاہیے. اچھا جی 10 ہیکٹیئر از میکسیمم. اچھا یہ ہو گیا بڑے جو آپ دیتے ہیں یہ مائننگ ایریاز. لیکن یہ جو سینڈ ہوتا ہے یا بجری ہوتی ہے جو یہ نکالتے ہیں جپسم وغیرہ، تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہلو گڈ ایوننگ. ویری گڈ ایوننگ. آداب. جی بٹ صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں میں ایم کے بول رہا ہوں. جی بٹ صاحب فرمائیے. آداب جناب. آداب. ہاں میں سن رہا تھا ایکسپرٹ سے سن رہا تھا، وہ اچھی باتیں بول رہے تھے. جی اب دا راک سٹونز، ہاں ہمارے JNK میں ہے جپسم زیادہ اور لائم سٹون. جی میں جو یہاں مڈ سائڈ ہے، دے آر ویری گڈ ایسیٹس ان دی ماؤنٹینز انڈر دا ماؤنٹینز. مگر میرے خیال میں جو ہمارا جو ایریا ہے نا، پاکستان ایریا، واٹ وی کال اٹ مقبوضہ کشمیر، نیلم ویلی از فرٹائل ان ریڈ راک سٹونز. ان پاکستان میں ریڈ راک سٹون جسٹ لائک بلوچستان میں ریڈ راک سٹونز ہے. کیا میں ایکسپرٹ سے کہہ سکتا ہوں؟ بیکاز آئی ڈونٹ سی دیٹ اٹ از پاسبل ان JNK اور ادر کنٹری.
ہاں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو شاید راک سالٹ کہتے ہیں. امریکہ از worst on these waves and this destruction, but there are in the remotest of parts of the United States there are diamond rocks, but it's difficult to get out there because America is very fertile in these, everything is all out. There are diamond rocks that is the planetarium cosmos way they are just like raining it. They have made it since billions of years, but it is difficult for them to do. ہمارے میں اور ایسٹس کیا ہے جو ایکسپرٹس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ود دی کنسلٹیشن آف ادر ایکسپرٹس فرام دی انٹرنیشنل باڈی. انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہونے چاہیے. ہمارے میں بھی ایسٹ کشمیر میں بہت بڑھیا ہے, خاص کر جو بیلٹ ہے چناب ویلی ادھر تو میکسیمم ہے. تھینک یو. اٹ شوڈ بی لکڈ بائی ایکسپرٹس اینڈ کنسلٹڈ ود دی انٹرنیشنل. جی بٹ صاحب تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار کالنگ. جو ابھی بٹ صاحب فرما رہے تھے, ہم لوگوں کی ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اینڈ مائننگ, اس پہ میں آ رہا تھا. ہم لوگوں کی نیشنل لیول کی جو ایجنسیز ہیں, سپوز جیولوجیکل سروے آف انڈیا, ہم لوگ ان کولیبریشن ان کی کنسلٹیشن میں ہر سال ہماری ایک اسٹیٹ جیولوجیکل پروگرامنگ بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. دیٹ از مینڈیٹری فار ایوری اسٹیٹ. اس میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ ہم لوگ کوئی کولیبریشن میں کوئی پروگرام کریں, جیولوجیکل انویسٹیگیشن کسی چیز کی کریں. ان کے پاس کیا بیس لائن ڈیٹا ہے, ہمارے پاس کیا بیس لائن ڈیٹا ہے, دیٹ از ڈسکسڈ. اس کے بیسس پہ ہم لوگ کوئی بھی فیلڈ پروگرام چاہے ہم اپنی لیول پہ لیں یا ان کو بتائیں یہ آپ کریے. جیسے لیتھیم کا وہ کر رہے ہیں, لائم سٹون کا ہم کر رہے ہیں, کہیں ڈپلیکیشن نہ ہو ان کے ساتھ. اور پلس ابھی آپ کو میں بتا دوں, ہم لوگوں نے یہ جیسے انہوں نے کہا ہمارے پاس بلو سفائر جو ہے پارڈر میں, جی اس کی اوکرنسز بہت پرانی ہے مہاراجا کے ٹائم سے, تو پراپرلی وہ ایکسپلائٹ ابھی تک ہو نہیں پایا. تو اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ منرل ایکسپلوریشن کارپوریشن آف انڈیا جو پریمیئر ایجنسی ہے ایکسپلوریشن کے لیے نیشنل لیول پہ, ان کو انگیج کیا ہم نے. 2 سال کے لیے ایکسپلوریشن پروگرام ان کا ہے جو کہ کوالٹی اینڈ کوانٹم اور ٹوٹل منرلائزڈ زون جو ہے پارڈر میں سمچان میں, تو اس کو ڈیمارکیٹ کر کے وہ ہمیں اس کی رپورٹ جیولوجیکل رپورٹ فائنڈنگز دیں گے. تو پھر ہم جو ہے موسٹ لائکلی اگلے 6 مہینے میں اس کو بھی ای آکشن کریں گے. اسی طرح ہمارے ہاں جو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا, میں ٹنگڈھار سے بلانگ کرتا ہوں, ایل او سی کے بہت نزدیک ہے, نیلم ویلی کے اس پار ہے. تو نیلم ویلی میں آگے جا کے آپ کو اگر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے رتی گلی, یہ شاردا جہاں پہ ہے, شاردا یونیورسٹی اولڈ یونیورسٹی وہاں پہ, اس سے تھوڑا اوپر تقریباً 4000 فٹ کی میٹر کی بلندی پر ننگی رتی گلی نام کی ایک جگہ ہے. وہاں پہ دے ایکسپلائٹ جو ریڈ سٹون یہ کہہ رہے ہیں وہ روبی سفائر کی بہن, ٹھیک ہے, اس میں وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے, وہ بھی کورنڈم لیکن وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے. دے ایکسپلائٹ اٹ ادر سائڈ آف یو کے پہ, وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو, کروڈ میتھڈ سے کرتے ہیں. سیم ٹائپ آف جیولوجیکل سیٹ اپ اور راک سسٹم ہمارے ہاں اس سے 40 کلومیٹر اگر آپ اس طرف آئیں گے, شمسا بری رینج ہے, وہاں پہ سیم جیولوجی ہے, سیم راک سسٹم ہے, سیم کلائمیٹک کنڈیشنز جیولوجیکل کنڈیشنز ہیں. 4 ریڈ سٹون بھی ہے. اور دیکھیے وہ ایل او سی پہ بالکل ایل او سی ابھی تک وہاں پہ ہم لوگ ایکسپلور جا نہیں پائے. لیکن اب کیونکہ سچویشنز بہت امپروو کر گئی ہیں سیکورٹی اسٹرینتھ, تو ہم لوگوں نے اس بار پروگرام بنایا ہے کہ ہم لوگ بیس لائن اسٹڈی اس کی خود کریں گے. اگر ہوپ فلی انشاءاللہ آئی ایم 100% شیور کہ ہمیں ریزلٹس پازیٹیو ملیں گے, دین وی ول انگیج اے نیشنل ایجنسی ٹو اس کی پراپر ایکسپلوریشن کے لیے, تاکہ جیم سٹون کو, روبی کو, یا کوئی اور ٹرملین ہو, سیمی پریشیس ہو, ہم لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ وہ ادر سائڈ سے نیلم بہت ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. نیلم نہیں, نیلم ویلی اس کو بولتے ہیں, نیلم نہیں کرتے. وہ نیلم ہو گیا, یہ وہ روبی ہے, کائنڈ آف روبی. نیلم ہی مطلب نیلم ریور کی وجہ سے اس کو نیلم ویلی بولتے ہیں. گرین کلر کا ہوتا ہے شاید, جو کشن گنگا ریور ہے نا ہمارا, اس کو وہ لوگ نیلم کہتے ہیں. ہم کشن گنگا کہتے ہیں. ہم کشن گنگا کہتے ہیں. اچھا سر, بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ جو یہ لیز آؤٹ کرتے ہیں, جو یہ چھوٹے چھوٹے لیز ہوتے ہیں, بجری کے ایکسٹریکشن کا, کریشر بجری کا یا سینڈ کا, باقی چیزوں کا, یہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ 5 سال کے لیے. ریور بیڈ کا کوئی بھی لیز ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگا. ہوگا ای آکشن سے ہی ہوگا, وہ بھی ای آکشن سے. لیکن اب ریور بیڈ میں یہ جیلم وغیرہ میں جو میں نے آپ کو بتایا, اس میں ہم لوگ
کیا کہتے ہیں وہی ہاں ریوربرٹ میں ان کو کنڈیشنز ہیں کہ وہ کتنے نیچے تک نہیں جائیں, مطلب بالکل بالکل انوائرمنٹ کلیئرنس ہی ہوتی ہے نا. انوائرمنٹ کلیئرنس از سائنٹیفک ڈاکومنٹ جو باضابطہ وہ کتنا نکال سکتے ہیں, کتنا نکال, اس میں سب اس میں ٹرم اسپیسیفک کنڈیشنز جنرل کنڈیشن میں سب کچھ دیا, کیسے نکالیں گے کس نے کیا, اس کو کمپلائی کرنا ہے انہوں نے. جی وی ہیو اے کالر سر. ہیلو 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 سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب, کون صاحب, کہاں سے؟ جی مظفر ہے ہمارا نام, ہم پاندے سے بول رہے ہیں, پاندے سری نگر سے. جی مظفر جی فرمائیے. سر جو 2019 سے پہلے آ رہا تھا نا ریٹ, وہ ہائی تھا, تو جب آپ نے یہ آپشن نکالا تو ٹھیک سے مال پہنچتا تھا اور اچھی ریٹ پہ اور ایکوریٹ ٹائم پہ بھی پہنچتا تھا. پر جب سے یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لگ بھگ 1 سال ہو گیا کہ ہائی ریٹ پہ پہنچتا ہے, 7-8 مہینے ہو گئے. جی وہی مال جو ہمیں ملتا تھا پہلے 1 روپے کا, اب وہی ملتا ہے 5 روپے کا. دیکھیے اس میں یہ تھا پہلے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایس ٹی پی پہ سب 2019 سے پہلے ایس ٹی پی گرانٹ ہوتی تھی سب کو, تو ایس ٹی پی کے حساب سے اس کو صرف رائلٹی دینی ہوا کرتی تھی. لیکن جب ای آکشن ہو گیا, آکشن کے بعد اس نے کچھ پریمیم بھی دیا, پرائیویٹ کنٹریکٹر کو جب ملا اس نے پریمیم بھی دیا اور پھر آکشن رائلٹی بھی دی, پھر آپ کا ڈی ایم ایف بھی اس کو دینا ہے, ٹھیک ہے, تو رائلٹی کی ان ایڈیشن 30% ڈی ایم ایف دینا ہے. تو اس کے بعد جو بھی ریٹس جو ہے فکس کرتی ہے ڈسٹرکٹ لیول ڈپٹی کمشنر صاحب کرتے ہیں, ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں ملٹی ڈسپلنری ٹاسک فورس ہے, وہی ریٹ فکس کرتی ہے, وہ ساری ان کنڈیشنز کو دے گا. پھر بھی اگر آپ کی کہیں, لیکن پچھلے 5-6 مہینے سے کہیں بھی کوئی ہمارا گریوینس کے لیے ایک آفیسر ہے, وردی چیف سیکرٹری کی ہدایت پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, کہیں بھی کسی جگہ ریٹ کوئی زیادہ چارج کر رہا ہے اس کو آپ کمپلینٹ کیجئے, آئیڈینٹیفائی کریے, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی سری نگر کے لیے, بارہمولہ کے لیے ہر جگہ نوٹیفائڈ ہیں, انشور کیجئے. اور اب تو ای چالان کے ذریعے مٹیریل آتا ہے, اب تو ای مارکیٹ پلیس ہے, اس پہ تو تب چالان جنریٹ ہی نہیں ہوگا, ٹرانسپورٹیشن چالان, جب تک وہ کیا کہتے ہیں رائلٹی نوٹیفائڈ ریٹس کے حساب سے جمع نہیں کرے گا, یا آپ کی جو ہے سیل ریٹ جو ہے, یہ سیل پرائس جو ہے وہ اس سے نوٹیفائڈ ریٹ کے حساب سے نہیں ہوگی. پھر بھی آپ کی کوئی بھی گریوینس ہو, کنسرن ڈی ایم او کو یا ہمیں ریجنل آفس پہ کسی جگہ پہ بھی آپ شکایت درج کر سکتے ہیں. سر یہ جو ریٹس کی بات آپ کر رہے تھے, تو یہ ریٹس آپ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا؟ یہ ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس ہے, ہمارا ڈی ایم او بھی اس میں. جیسے مان لیجئے کہ لوگوں کو آج کل ریت کی ضرورت پڑتی ہے جو کنسٹرکشن کرتے ہیں, یا بجری کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی ریٹ کیا آپ نے مقرر کی آج کی ڈیٹ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سری نگر میں اگر آپ جائیں گے, ریت کی ایک گاڑی میں آپ کو کروڈ میں بتاؤں, 150 فیٹ والی جو گاڑی ہے وہ 5,000-5,500 روپے میں مائنس ٹرانسپورٹیشن ملنی چاہیے. اچھا 150 فیٹ جس میں لوڈ ہو. جی 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 سر, کالر ایک جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. میرا نام ہے اشفاق احمد ڈار, میں ڈی ایس ہولڈر ہوں کلگام سے. سر جی اشفاق صاحب پوچھیے سوال. سر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2020 میں یہ آپشن ایک بلاک دیا ہے کلگام سے. جی پھر جالجی مائننگ والے نے پیسہ لیا ہے, پہلے ہاف پیمنٹ لی, اس کے بعد جب انہوں نے ڈاکومنٹس ہم نے پوری کی, پھر بعد میں باقی پیمنٹ انہوں نے دی. اس پہ انہوں نے ایلاج دیا ہے لیٹر آف انڈنٹ. لیٹر آف انڈنٹ کے بعد انہوں نے دیا ہے, کہا کہ مائننگ پلان بنا, ہم نے مائننگ پلان بھی بنایا, پھر کہا کہ ای سی بھی بنائے ہم نے. پھر ہم جب ایکسکیویشن کرنے کے لیے بلاک پہ گئے, وہاں بڑے بڑے پتھر ہیں, ہم کیسے ایکسکیویشن کریں؟ بڑے بڑے کم از کم 200-400 کا ٹن بولڈر پڑا ہوا ہے, اسے ہم کیسے ایکسکیویٹ کریں؟ ہم مال کیسے نکالیں گے؟ دیکھیے ان کی جو یہ ہم اس وقت بہت لاٹ آف سفرنگ, جو یہ مہینے کے اس میں ہم بہت سفر ہو رہے ہیں. بالکل ہم نے گلاب ہم نے کروڑوں بہت روپے انویسٹ کیا ہے, لیکن آج تک ہم نے کام نہیں کر سکا, کیونکہ ہم ایکسکیویشن کسے کریں, کیسے کریں سر؟ چلیے اچھی بات. جی ایکچولی کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات ان کی صحیح ہے, انہوں نے آکشن پہ یہ لیا تو, لیکن جب انوائرمنٹل کلیئرنس ان کو گرانٹ کی گئی, انوائرمنٹل کلیئرنس میں ان کی میتھڈ آف مائننگ جو ہے اس میں ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ میکنائزڈ مائننگ نہیں کریں گے, یہ مینول ایکسٹریکشن کریں گے. ای سی آ گئی تو ان لوگوں نے کچھ دیر کام کیا, لوڈنگ وغیرہ, اس سے یہ لوڈنگ کے لیے ان کو مشین ہو رہی تھی, اس سے کر رہے تھے, لیکن دقت آ رہی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پتھر انہوں نے مینولی اٹھا لیے ہوں گے, لیکن اب لوڈنگ کے لیے بھی مشین ان کو الاؤڈ نہیں ہے. تو اب یہ ان کی ریپرزنٹیشن آئی, ہم لوگوں نے اس پہ کافی یہاں پہ غور و خوض کیا,
ابھی ریسنٹلی میں نے اس کو پرپوز کر کے ہم نے ایڈم ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے کہ ایک ملٹی ڈپارٹمنٹل ایکسپرٹ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی جائے. موسٹ پروبیبلی وہ 2-3 دن میں کنسٹیٹیوٹ ہو جائے گی, 10-15 دن کے اندر کچھ, جس میں انوائرمنٹ سے ایک ہوں گے, ایک سیا سے ہوں گے, ایک ہمارے پولوشن کنٹرول بورڈ سے, ایک ہمارے ڈائریکٹریٹ سے ہوں گے, جو جا کے گراؤنڈ پہ دیکھیں گے کہ بلاکس واقعی ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے بولڈرز ہیں جن کی ٹرانسپورٹیشن یا لفٹنگ یا ریموول مینولی پاسبل نہیں ہے. تو اس سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کس جگہ ہمیں لینا ہے, تو یہ اس وقت تو یہ آگے دیکھنے کے لیے یہ ایکشن کر دیا, یہ ایکشن میں بیٹھے دبا دیا اس وقت تو. حالانکہ یہ ایکشن ڈاکومنٹ میں لکھا ہے کہ یہ سروے کریں گے, خود دیکھیں گے کہاں سے کیسے لینا ہے, کیسے کیا لینا ہے. خیر پہلی بار تھی یہ, پہلی بار یہ ایکشن ہو رہی تھی, تو یہ لوگ بھی زیادہ سائٹ دیکھنا تو ضروری ہے نا. سائٹ تو دیکھی ہوگی, لیکن یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کو نہیں پتہ ہوں گی تب. تو اب پتہ چل گئی, اب نئے میں جب یہ جائیں گے تو اس وقت تو یہ کریں گے, لیکن یہ کنسرن ان کا جنون ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, کیا کریں گے ہم. تو چلیے اچھی بات ہے. وی ہیو انادر کال آن لائن. ہلو ہلو جی ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ارے میں لاسی پورے سے بول رہا ہوں سر. جی میں لاسی پورے سے مشتاق احمد ملک بول رہا ہوں سر. جی مشتاق صاحب پوچھیے سوال. مشتاق صاحب پوچھیے سوال اپنا. سوال ہے جی, اگر ہمارے کچھ یونٹ ہے, ہم پی او پی بناتے ہیں, ہمیں جپسم کی نیڈ ہوتی ہے جی, لیکن اگر ریٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے 830 روپے ٹن انکلوڈ جی ایس ٹی, مگر ہمیں وہ نہیں ملتا ہے. وہاں وہ پرائیویٹ مائننگ ہے, وہ ریٹ اپنی مرضی سے کہتے ہیں. دیکھیے وہ جموں بیچتے ہیں مال, دیکھیے بیچتے ہیں مال, باقی اسٹیٹوں کو مال بیچتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری میں مال بیچتے ہیں. ہاں میں بتا رہا ہوں, کوئی لگام ہونی چاہیے اپنے یونٹ کے لیے. پہلے اگر ہمارے کوئی کوانٹٹی ہے اس کو برابر کرے, پھر اس کے بعد وہ باہر اسٹیٹوں میں بھیجے یا باہر کنٹری میں بھیجے. چلیے اچھی بات ہے. جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ریٹ پہ نہیں بیچتے یا باہر بیچتے ہیں, اس میں یہ تھا کہ کچھ سال پہلے تک جپسم جو ہے پاکستان سے جپسم آیا کرتا تھا, تو باہر اسٹیٹ سے, ہماری اسٹیٹ سے باہر جپسم کی ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی. لیکن 2-4-5 سال سے, 2 سال سے یا 3 سال سے باہر سے پاکستان سے جپسم آنا بند ہو گیا. جی, تو یہاں کی جپسم کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی. تو اب وہ لوگ بلیو کریے, جو پہلے وہ لے کے نہیں جاتے تھے, اب وہ بھی دلی پنجاب تک پہنچتا ہے یہاں سے جپسم. لیکن جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ ایک باضابطہ ایک ایسوسیشن کی طرف سے جو ان کی پی او پی ہے, یہ ایک ریپرزینٹ کریں کہ بھائی کم سے کم ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کی جو ایسوسیشن ہے ان کو بلا کے کہیں کہ بھائی ان کو کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ لوکل یونٹس کو پہلے آپ سپلائی کریے, اس کے بعد جو باہر بھیجنا ہے بچہ وہ باہر بھی بھیجیے. تو یہ بات کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. یہ پہلی بار انہوں نے ہماری نوٹس میں لائی, تو جب ہم اس پہ ضرور غور کریں گے. سر انلیگل مائننگ کی بڑی شکایتیں آتی ہیں, اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے رات کے ٹائم ہوتا ہے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مائننگ جو ہمارے ہاں الاؤڈ ہے وہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہے, ٹھیک ہے, ایز پر رول, ایز پر ہمارے جو ہے. لیکن میں نے جو وہی کہا آپ کو, ٹرانزیکشن جب ہوا جس میں کہ فرکشن بڑھ گئی, جو لوگ پہلے کام کرتے تھے, کیونکہ پہلے اٹ واز کسی کوئی بھی رائلٹی بری آگے کر لیا, آکشن واکشن نہیں تھا, تو انلیگل مائننگ کے بھی بہت آپ بلیو نہیں کریں گے کہ پچھلے سال ہم نے 2022-23 میں 8 کروڑ روپیہ صرف پینلٹی امپوز کی اس پہ, مائنر منرل پہ, یہ سینڈ باجری والوں پہ. اچھا, لیکن اب کریں کیا لوگ, جو پھر بھی اس میں نہیں, اس میں یہ سوسائٹی کو اویئر ہونا پڑے گا, سب کو اویئر ہونا پڑے گا. آپ بلیو کریے کہ یہ جو ہے ابھی 4.5 کروڑ آپ کا ابھی سپٹمبر 29 تک اس سال 4.5 کروڑ روپے پینلٹی ہوئی ہے صرف انلیگل مائننگ پینلٹی. اور اس میں آپ نے گاڑیاں پکڑی ہوئی, گاڑیاں پکڑی 7-7 10 دن بند رکھی, پھر ان کو کمپاؤنڈنگ کر کے ریلیز کیا. تو خوش نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کمپاؤنڈنگ کوئی یا پینلٹی لگانا کوئی سلوشن نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں, لوگوں کی ضرورت بھی ہے. جی, بینک میں تو کوئی رکھ نہیں رہا ہے, یہ کسی کو ضرورت ہے وہ لے رہا ہے, لیکن اس کو سوسائٹی کو اویئر ہونا پڑے گا کہ ہم اگر 2 روپے یا 10 دن ٹھہر کے ہمارے باری نہ آئے, مال لینے میں جلدی نہ ملے, جلدی نہ کریں, لیکن لیگل سورس سے ہی پروکیور کریں تو بہتر رہے گا. سوسائٹی کو اویئر ہونا. کہیں ایریزا تو نہیں ہے کہ دن میں ٹرکس کو مال لے کے موومنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ شام کو ہی نہیں, وہ الگ, وہ دوسری چیز ہے. وہ یہ ہے کہ موومنٹ
جو سٹی میں ہے، سٹی میں آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ رات کو آ رہے ہیں، سٹی میں تو الاؤڈ نہیں ہے، دن میں ٹرک آئیں گے نہیں، تو وہ رات دن کو اگر لوڈ کریں گے بھی تو آئیں گے رات کو ہی، لیکن ایکسٹریکشن جو ہے ایکسٹریکشن رات کو الاؤڈ نہیں ہے. اچھا جی جی ٹرانسپورٹیشن پہ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ٹرانسپورٹیشن وہ خود بھی پریفر کرتے ہوں گے رات کو، کیونکہ لوگ اندر ہوتے ہیں، کسی جگہ ٹریفک جام نہیں ہوتا ہے یا یہاں سٹی میں ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں، تو اس حساب سے وہ سر مٹی بھی منرل میں آتی ہے کیونکہ کچھ لوگ بھرائی کے لیے مٹی منرل ہے. جس ہم تو 20 روپے اس کی رائلٹی لیتے ہیں پر ٹن. اچھا بالکل، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی دیکھیے گورنمنٹ نے برک کلنز کے لیے کتنا پیپل فرینڈلی ڈیسیجن لیا کہ اس کو نان مائننگ ایکٹیویٹی ڈکلیئر کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ ورنہ برک کلن کی ایکسٹریکشن کے لیے آپ کو انوائرمنٹل کلیئرنس لانی تھی. جب نان مائننگ ایکٹیویٹی ڈکلیئر ہو گئی تو اب ان کو صرف رائلٹی دینی ہے ڈپارٹمنٹ کو اور مٹی نکالنی ہے. ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ سر. ہلو ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب تک تعارف دیں جناب، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں جاوید احمد بول رہا ہوں سر، حیدر پورہ سے. جی جاوید صاحب فرمائیے، پوچھیے. سر جو یہ آپ نے بلاک آپشن کیے تھے نا سر، یہ نالے والے. جی 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 ہلو جی جی سن رہے، بتائیے. سر یہ جو آپشن ہوئے تھے، یہ جو لیز دیا تھا آپ نے سر. جی جی سر اس میں نا کچھ مطلب نا ڈگری ہولڈر تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو کچھ نا چند نالے آپ کو پتا ہے سر، باہر اگر 100 نالے یہاں پہ آپشن ہوئے ہیں، جی اس میں 4-5 نالے جو کشمیر کیا انہوں نے کشمیری مطلب خود کشمیری والوں نے لیے. جی جی تو سر ریزن کیا ہوا یہ بلاک ابھی بند پڑے ہیں؟ دیکھیے بلاک بند کون سے بلاک بند پڑے ہیں؟ سر بڑے بلاک بند پڑے ہیں نا سر، بڑگام سائڈ میں جو بلاک ہے وہ دونوں بند پڑے ہیں. ہاں بڈگام کے 2 بلاکس بند اس لیے پڑے ہیں کہ ان کو یہی جو ابھی بتا رہے تھے ایک لیز ہولڈر کہ وہاں پہ مینول ایکسٹریکشن الاؤڈ ہے ایز پر ای سی، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں سنیے وہ ایکسپرٹ کمیٹی بٹھائی تھی سر، آپ کو لگتا ہے سر مینولی یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو میں بتا چکا ہوں نا کہ ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اب گورنمنٹ ایک کمیٹی بنا رہی ہے جو اس کے لیے ریکمنڈیشنز دے گی. وہ ملٹی ڈپارٹمنٹری کمیٹی ہوگی، وہ ریکمنڈیشنز دے گی کہ یہ جو ہے اس کے لیے مینولی یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے اتنے بولڈر اٹھانے کے لیے. اس لیے وہ لوگ سر ایکسکیوز می سر، آپ کو یہ بھی پتا ہے سر انہوں نے ٹائم خریدا ہے، ایک ٹائم لمٹ خریدا ہے انہوں نے آپ سے، ٹائم کا انہوں نے پیسہ بھرا ہے سر. جی بالکل بالکل. آلریڈی 5 مہینے سے ٹوٹلی بند پڑے ہوئے ہیں بلاک سر. ان کا بہت جلد ٹائم ان کو پھر سر مل سکتا ہے پھر؟ دیکھیے یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا خالی، اس میں کوانٹٹی ہوتی ہے، پرمیٹڈ کوانٹٹی. دیکھیے سال میں آپ نے سپوز 20 ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 سال کے لیے اگر آپ کا ہے، آپ نے سال میں اتنا ہی نکالنا ہے جتنا آپ کو الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر آج ان کا 1 مہینہ ضائع ہو گیا تو یہ اگلے مہینے میں وہ کوانٹٹی اپنی پوری کر سکتے ہیں جب ان کے الاؤ ہو جائیں گے. کوانٹٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، زیادہ ٹائم تو ہے ہی ہے لیکن کوانٹٹی زیادہ اس پہ نربھر ہے. تو کوانٹٹی کے لیے اگر ان کا ایشو ریزالو ہو جائے گا تو یہ کل جو اس مہینے کا ان کو نکالنا تھا ڈسٹریبیوٹ کر کے 1 سال میں 12 مہینے میں جو اس مہینے کا نکالنا، اگلے مہینے اگر الاؤ ہو جائے گا تو 2 مہینے کا نکال لیں گے، 3 مہینے کا نکال لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کنسرن جو جینوئن کنسرن ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت جلدی یہ ریزالو ہو جائے گا. ہمیں بھی احساس ہے، وہ لوکل ہمارے چونکہ تقریباً 48% لوگ لوکلز نے لیے تھے ای آکشن میں. تو بڈگام میں جو 2 بلاکس ہیں دونوں لوکل ینگ لڑکے ہیں انہوں نے لیے ہوئے ہیں. تو وہ آج بھی میرے پاس آئے تھے، ہم لوگ ان کا دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کا ریزالو ہو جائے گا مسئلہ جلدی. سر ہمارے اس JNK میں یہ جو سفیر کی آپ تھوڑی دیر میں پہلے بات کر رہے تھے، کس جگہ یہ سفیر ملتا ہے ہمیں، یا جم سٹون سفیر کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے؟ دیکھیے لداخ میں پاسبلٹی ہے، پریشیس اور سیمی پریشیس کچھ ہوتے ہیں، ٹورملین ہے جیسے سفائر وہاں پہ ہے. تو اسی طرح ادھر ہمارے ہاں یہ پاؤڈر کی بات کر رہے تھے آپ، پاؤڈر کے علاوہ بھی کہیں ہیں؟ پاؤڈر کے ابھی کہیں رپورٹڈ ایسے نہیں ہے. تو وہ سائٹس پہلے آپ نے لیز آؤٹ کری تھی پہلے؟ اس سے وہ JK منرلز کو دی ہوئی تھی لیز، جو پبلک سیکٹر کمپنی ہے گورنمنٹ کی. جی وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، لیکن اب سرنڈر نے کر دیا ہے. اب ہم نے ڈپارٹمنٹ نے اپنے پاس لے کے اس کو ایکسپلوریشن کے لیے دیا ہے. جی ابھی اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے، 2 سال کا پروگرام ہے، لیکن ہوپ فلی 6 مہینے کے اندر ہم اس کو شاید ای آکشن پہلے کچھ نکلا تھا وہاں سے، بہت نکلا نا. وہ آکشن کرتے تھے نا، سفائر آکشن کرتے تھے JK منرلز والے. جی جو بھی لاتے تھے وہاں سے آکشن ہوتا تھا ہر 2 سال کے بعد. سفائر کا تو کافی سارا. جی ایک اور امپارٹنٹ منرل ہے ہمارے پاس، فیول منرل ہے نا، وہ ہے لگنائٹ، جو کہ ہندواڑہ تحصیل ہے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کی وہاں پہ. تو پہلے وہاں پہ اس کو بھی JK منرلز ہی ایکسپلائٹ کیا کرتی تھی. اسٹیبلش ہوئے تھے 7 ملین ٹنز، جس کا ہم اس زمانے میں
وہ بخاریاں ہوا کرتی، بریکٹس بناتے تھے، ان کو بریکٹ کہتے تھے، برکس، تو شالٹنگ میں ان کی فیکٹری ہوا کرتی تھی، وہ یوز ہوا کرتی تھی، اور یہ آپ کے بھٹے والے جو ہے وہ بھی یوز کرتے تھے. لیکن پھر 89 میں گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اس سے یہ تھرمل پاور جنریٹ کیا جائے. تو منرل ایکسپلوریشن کارپوریشن کو اس وقت ہم لوگوں گورنمنٹ نے یہ ایکسپلوریشن کے لیے کہا کہ 2 سال آپ اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلوریشن کریے، تو تاکہ اس پہ ریزرو کی صحیح کوانٹٹی پتہ چلے اور تھرمل پاور پلانٹ اس پہ لگایا جائے. تو 89 میں سٹارٹ کر کے انہوں نے 89 کے دسمبر میں 1 سال کام کیا، تو ریزرو پوزیشن جو تھی وہ 9 ملین ٹن تک پہنچ گئی، 9-10 ملین ٹن تک. لیکن چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بعد دسمبر میں وہ بند کر گئے تو چلے گئے. لیکن اب ریسنٹلی ہم نے ٹیک اپ کیا ان کے ساتھ کہ آ کے آپ اس کو کنکلوڈ کریے، تاکہ وہ پوری طرح سے ان کی ایکسپلوریشن ہوگی ڈیٹیل کر کے، تو ہم اس کو بھی یہ ایکشن کریں گے، اور وہ بھی بہت زیادہ اپلفٹمنٹ دے گی ہمارے ایریا کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اب ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بایوجینک گیس، یا جس کو گیس کہتے ہیں، یہ آپ کی جو لیکویفائڈ پیٹرولیم، جی LPG گیس جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ONGC جو اس کی نوڈل ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، تو وہ لوگ آ کے انہوں نے 70s میں کچھ ایکسپلوریشن کی تھی یہ وہ، تو لیکن اس کو وہ جو کنکلوسیو نہیں تھی تو اس کو ابینڈن کیا گیا. لیکن ہم لوگ جو ڈپارٹمنٹ جیولوجی اینڈ مائننگ جب گراؤنڈ واٹر ایکسپلوریشن کرتے ہیں اس کے لیے ڈرلنگ کرتے تھے، تو ہم اکثر و بیشتر کچھ جگہوں پہ ہم لوگ گیس کی ایمیشنز کو نوٹس کیا ہم نے، تو اس کو ہم نے پراپر ریکارڈ کر کے ساتھ ڈیٹا بنا کے ہم لوگوں نے ONGC کے ساتھ شیئر کیا. تو ریسنٹلی ONGC کو بلا کے ہم نے یہاں پہ ایک انٹریکٹیو میٹ کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سائٹس پہ جہاں پہ ہم نے یہ نوٹس کی تھی ایمیشن، ایک صدر کوٹ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک فیملی اس پہ 2-3 سال سے اس پہ کھانا بنا رہی ہے، تو وہاں پہ لے کے گئے، باقی اور لولاب میں لے کے گئے، ان کو دکھایا جگہ پہ. تو ہوپ فلی ابھی وہ پھر ایک اور ٹور کے لیے آئیں جوائنٹ وزٹ، اور ہم بایوجینک گیس کو ٹیپ کر کے، اس کی ایکسپلوریشن کر کے، اس کو ٹیپ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم سٹیز کو یا ویلی میں کس حد تک ہم بایوجینک گیس کو کمرشلی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ، اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی. سر کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے جناب. سر میں شبیر احمد بڑگام سے بات کر رہا ہوں سر. جی شبیر صاحب فرمائیے. سر یہ جو آپ نے سر آپشن کیے تھے نا یہ نالے وغیرہ سر، جی 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 مائننگ ڈپارٹمنٹ سے سر جی جی آپشن ہوئے تھے سر. جی سن رہے ہیں، بتائیے. جی سر بتائیے، بولیے. سر پچھلے 5-7 منتھ سے یہ پورے بند پڑے ہیں سر. یہ ابھی آپ سے پہلے انہوں نے کال کی تھی، میں نے ان کو بتا دیا 5-7 مہینے سے بند اس لیے تھے کہ 2.5 مہینے تو مونسون تھا. مونسون میں NGT آنریبل NGT کی ڈائریکشنز کے مطابق کہیں مائننگ ہو نہیں سکتی، وہ تھرو آؤٹ کنٹری مائننگ نہیں ہوتی. تو ابھی 1 مہینے سے وہ لوگ چونکہ مینول ایکسٹریکشن کر نہیں پا رہے ہیں، ان کا کہنا جائز ہے کہ مینول ایکسٹریکشن سے ہم کیا اس کو کتنا جمع کریں گے، تو مشین ہمیں یوز کرنے دیجیے. تو مشین پہ کچھ ان کی انوائرمنٹل کلیئرنس میں کنڈیشن لگی ہے کہ وہ میکنائزڈ مائننگ نہیں کر سکتے. لیکن اب ہم لوگوں نے ان کی ریپرزنٹیشن لے کے اسٹڈی کر کے اپنی رپورٹ بنا کے ہم لوگوں نے سبمٹ کی ہے. تو بہت جلدی گورنمنٹ اس پہ ملٹی ڈپارٹمنٹل ایک کمیٹی بنائے گی جو اس کو گراؤنڈ پہ اسٹڈی کر کے اپنی ریکمنڈز دے کے پھر ہوپ فلی ان کی گریونس جو ہے ریڈریس ہو جائے گی. جی جی سر. انصاف صاحب کیا ہمارے پاس یہاں گولڈ مائنس کی یا گولڈ ریزروز کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ یہاں پہ تو ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ لداخ میں اب جو پہلے ہمارا پارٹ ہوا کرتا وہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی 70s میں کچھ انویسٹیگیشنز کی تھی پلیسر ڈپازٹس کی. وہ شنگو ریور ہے اس کے الانگ کچھ انہوں نے کیا تھا، کچھ ٹریسز تھوڑے بہت پائے گئے تھے لیکن وہ کنکلوڈ ہو نہیں پائی. تو نارملی ہمارے ہاں جیولوجی مائننگ جو ہے یہ زیادہ تر انڈسٹریل منرل، اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی جو ہے انڈسٹریل منرل جیسے لائم سٹون، جپسم، کوارٹزائٹ وغیرہ انہی کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. تو باقی جو ہے گولڈ ہو گیا اور بیس میٹلز ہوگی، اس کی GSI جیولوجیکل سروے آف انڈیا انویسٹیگیشن کرتی ہے. ابھی تک رپورٹڈ کوئی ایسی اکرنس نہیں. ایک کال جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ڈراپ ہو گئی مجھے لگتا ہے. سر میں اس لیے پوچھ رہا تھا گولڈ کے بارے میں کیونکہ ہم سونامرگ کے بارے میں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس کو سونامرگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شاید کہیں سے گولڈ ریزروز ہیں، اور شاید کہیں آپ نے اسٹڈی تو نہیں کی کبھی؟ نہیں سونامرگ سائڈ میں تو وہی اکراس سونامرگ کی بیک سائڈ ادر سائڈ آف دا واٹر شیڈ اگر جائیں گے آپ تو دراز پڑے گا، تو وہاں پہ تو
occurrences ملی. سر ماربل اور گرینائٹ کی پاسبلٹی یہاں ہے؟ ماربل بہت ہے ہمارے پاس. کپواڑہ میں اراؤنڈ 50 ملین کیوبک میٹرز ماربل تو اسٹیبلش کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ نے. وہاں انفیکٹ ماربل میں ہمارے 25 مائننگ لیزز گرانٹ ہوئے تھے 80s میں جی. تو وہ لوگ تو اس میں سے 10-12 لوگوں نے تو کام بھی کیا 89-90 تک, اور کٹنگ پالشنگ یونٹس بھی اسٹیبلش ہوئے تھے وہاں پہ. جے کے منرلز کا بھی تھا, لیکن پھر چونکہ وہ ایل او سی کے قریب پڑتے تھے سارے ڈپازٹ, کپواڑہ اٹ سیلف نزدیک ہے, تو وہاں پہ وہ ساری لیزز جو ہیں ایکسپائر ہوگی. تو گورنمنٹ نے ریوائیو کرنے کی اس میں کوشش میں ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ماربل کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ رولز آنے کے بعد وہاں پہ بھی انوائرمنٹل کلیئرنس اور اپنی یہ مائننگ پلان وغیرہ سب رولز آگے نئے, تو کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ریوائیو کرنے کی اس کو, لیکن موسٹ آف دا ایریا جو ہے وہ فارسٹ بیئرنگ ہے. جی. تو اس سمے تو گرانٹ ہو گیا تھا, لیکن پھر فارسٹ ایکٹ آ گیا, باقی چیزیں. آج کی ڈیٹ میں فارسٹ سے وہ ایریا جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. تو اراؤنڈ 50 ہیکٹیئرس کے ایریا ڈپارٹمنٹ نے ایئر مارک کر کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اس کی جوائنٹ سروے کر کے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریے فار نان فارسٹ یوز, مائننگ یوز کے لیے. تو ونس وہ ہو جاتا ہے پھر ہمارا ماربل وہاں سے ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. ماربل کے علاوہ گرینائٹ بھی؟ گرینائٹ بھی ہے, زتھن میں ہمارے پاس گرینائٹ ہے, قاضی ناگ گرینائٹ زتھن میں. لداخ میں بہت ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے, کرگل میں, لیکن اب وہ ادھر چلا گیا. تو ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ سر. ہلو. ہلو جی, اپنا تعارف دیجیے صاحب. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سٹھا شکر گزار تمہیں آج اونمت آباد اقتدار مطلب سٹھا شکر گزار تھی پروگرام بوز سٹھا خوش. شکریہ. ات گزارش اگر بہت ان کار کی مگر چھس امہ علاقہ یہ زن اتوارِ پہ تم کھنمت آنے کنوانہ یمن متعلق کیا سوچو تھی مطلب ات پہ روزگار لکن کافی ات پہ بچان گئی سٹھا امہ سن مسلہ کی ون زن ایجڈ تھی گمت تو وہ ہکن امہ بغیر کار کر کہین. ات متعلق دیتو زانکاری یمن متعلق کیا سوچو تھی؟ دیکھیے اتھواجن پنتھا چوک جیسے نا, اب سنیے, اتھواجن پنتھا چوک جو تھا آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا, یہ بہت پہلے سے 100 سال سے پہلے یہاں پہ پتھر یہاں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ کام کرتے تھے, لیکن اوور پہلے یہ لوگ جو تھے لوکل وہی کھانیاز وہی لوگ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہی روزگار اپنا کماتے تھے, اس سے باقی لوگ تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہو کہ اوور دا ایئر ڈیمانڈ جب بڑھتی گئی, اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی, ڈیمانڈ بڑھتی گئی. پہلے مینولی کرتے تھے, سنبل لے کے اسی سے کرتے تھے, سب لوگ اتنا ہی نکالتے جتنا یوز تھا. بعد میں جب ڈیمانڈ بڑھتی گئی, کرشر آ گئے, باقی چیزیں آ گئی, تو ایکسٹریکشن کی طرف زیادہ ایکسٹریکشن ہونے لگی. تو ود رزلٹ یہ ہو کہ کیونکہ لوکل ہی تھے سب لوگ, یہ کوئی پروفیشنل تھے نہیں, جو بھی تھے لوکل لوگ تھے کام کرتے مزدوری کے حساب سے, تو تھوڑی حفاظت مائننگ ہوگی, حفاظت ایکسٹریکشن. تو جس کا نوٹس ڈائریکٹر جنرل مائن سیفٹی, جہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا 2002 یا اس کے آس پاس, تو کچھ 5-6 لوگ مرے بھی, تو ڈی جی ایم ایس جس کو انہوں نے بھی نوٹس لیا. باقی جگہ بھی آپ نے دیکھا کہ اوور ہینگس بہت ڈیولپ ہو گئی. تو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بٹھائی, کمیٹی نے دیکھا کہ ہاں جی اس میں مائننگ جو ہے اب اس طریقے سے ایکسپلوسیو یوز کر کے پاسبل نہیں ہے, تو ان کو یہ مائننگ بند کرنی پڑے گی. تو گورنمنٹ نے 2015 کے آس پاس یا 15 یا 16 کے آس پاس یہ ایک آرڈر نکالا کہ یہ مائننگ یہاں پہ بند کریے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریے کسی اور جگہ پہ. تو ڈپارٹمنٹ نے, ریونیو نے ایک جگہ اوپر تھوڑی جا کے اس کو شالگف یا کوئی ایسی جگہ کہتے ہیں, وہاں پہ جا کے ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تو اب یہ لوگ وہاں پہ چونکہ انہوں نے یہاں پہ ڈیولپ کی ہوئی تھی کوریز, یہاں پہ آسان ہوتا, وہاں نئی کوری ڈیولپ کرنے بہت ممکن, یہ بھی کچھ ہیزیٹیٹ کرتے رہے. ان دی مین ٹائم وہاں سوشل فارسٹری نے وہ زمین سوشل فارسٹری کی نکل آئی, تو اس میں ہے گا وہ ہو گیا. یہاں پہ مائننگ کرنے کے لیے جو کمیٹی 2-4 بار پھر اور بھی ایکسپرٹ ہائی لیول کمیٹی بنائی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ ہیبیٹیشن اب اتنی بڑھ گئی ہے, ہائی وے ہے, سٹی کا فیس ہے, یہاں سے گیٹ وے سٹی کا ہے, تو یہاں پہ مائننگ اس طرح کرنی, مطلب بلاسٹنگ سے وہاں پتھر بھی اڑتے تھے, بالکل پتھر بھی اڑتے تھے. تو بلاسٹنگ میتھڈ سے یہ جو ہے مینول مائننگ یہاں ہو سکتی ہے, باقی دوسری نہیں ہو سکتی. لیکن گورنمنٹ نے یہ کیا پھر کہ بھائی ایسا کریں گے جو کہیں پہ بھی لوز مٹیریل ہو, کہیں سلائڈڈ مٹیریل ہو, اس کو ان کو تھوڑی گورنمنٹ کامز کے لیے کنٹرول وے میں تھوڑا بہت ڈسپوزل پرمیشن دیا کریں. لیکن اس کے گاب میں کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اللیگل کوئی ایکسٹریکشن کوئی وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں.
اس جگہ پہ کوئی وہ بینڈ ہے مائننگ ایکٹیویٹی. سر ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو سر. ہیلو, گڈ ایوننگ سر. مائی نیم از توصیف اینڈ میں کپوارہ سے بات کر رہا ہوں سر. جی توصیف میں مائننگ میں انوالو ہوں سر, بلاک ہولڈر ہوں سر. میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک کپوارہ میں ٹائمنگ کا ایشو ہے, کیونکہ ای سی اور یہ جو مائننگ پلان ہے اس میں 6 to 7 ہے, اور گورنمنٹ کا آرڈر بھی ہے 2017 کا 6 سے 6 آپ کام کیجئے, لیکن بٹ ہمارے یہاں پہ 9 سے 5 کا ہے. وہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے وہاں پہ رکھا ہوگا 9 سے 5 کا, اس کی کچھ ریزنز ہوں گی. مائننگ رولز کے حساب سے تو 6 to 6 ہے, لیکن چونکہ 2017 کے بعد ہی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے ملٹی ڈپارٹمنٹل ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس, جس کے چیئرمین ڈی سی صاحب ہیں. وہ وہاں کی پرستتھیوں کو دیکھ کے وہاں پہ کوئی بھی ایسی مائننگ کو لے کے کوئی بھی ایسا ڈیسیجن یا کوئی ٹائملی کوئی بھی ایسا فریم ورک بناتے ہیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہو, تو اینی وے میں چیک کروں گا ڈسٹرکٹ منرل آفیسر سے کہ آپ کو 9 سے 5 تک رکھا ہے یا کیا ٹائم رکھا ہوا ہے, وہ دیکھا جائے گا. سر صاحب یہ جو کرشرز کے لیے بولڈرز ان کو چاہیے کرش کرنے کے لیے, الٹیمیٹلی بجری بنتی ہے, اس کا کیا سسٹم ہے ان کا کہ بولڈرز دوسرے لوگ ان کو سپلائی کرتے ہیں؟ ہاں, لیگل سورس سے وہ لے سکتے ہیں کسی جگہ سے. اچھا, یا کہیں ایسے بھی ایسے نہیں, ان کو لیگل سورس ہے. وہ کرشر اسٹیبلش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مائننگ کی پرمیشن مل گئی. اچھا, کرشر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے کرشر ایسے ہی لگ جاتا تھا, ٹھیک ہے, آپ سے کرشر کی لائسنس آپ ہی سے ملتی ہے پہلے. پھر 2017 میں ہی کرشر کے رولز بنے, SRO 302 رولز بنے کہ اب لائسنس لینا پڑے گا آپ کو. اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز تھی, لیکن پھر گورنمنٹ نے اس کو ریویو کیا, SO 60 سے وہ ریپیل کر دیا کہ اب کرشر لگانے کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. کرشر کوئی بھی لگا سکتا ہے, اس کو ریونیو کی NOC ہو, ریونیو کی زمین ہو اپنی یا کرائے پہ ہو NOC ہو, اور پولوشن کنٹرول بورڈ کی کنسنٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ کنسنٹ ٹو آپریٹ ہو, وہ لگا سکتا ہے. بٹ جو اس کو مٹیریل چاہیے را مٹیریل, وہ اس کو لیگل سورس سے ہی لینا پڑے گا, یا پرمیشن سے کہیں, یا لیگل سورس سے لینا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو آج کی ڈیٹ میں جو بھی کرشر لگتا ہے, ہاں وہ ہم سے NOC یہ لے سکتا ہے کہ اس ایریے میں ہمارے پاس لیگل سورس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے را مٹیریل کا, جس سے وہ رن کر سکے. صاحب ہمارے یہاں سیمنٹ انڈسٹریز ہیں, کچھ پبلک سیکٹر میں ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, اور سیمنٹ مینوفیکچر کے لیے جتنا بھی را مٹیریل چاہیے وہ سارا لوکلی اویلیبل ہے. بالکل مینوفیکچر جو را مکس جو بھی ہے, آپ کا جپسم بھی اویلیبل ہے, آپ کا لائم سٹون اویلیبل ہے, کہیں پہ اگر کلے لگتی ہے وہ بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. کول باہر سے لاتے ہیں, باقی تو سب یہاں پہ اویلیبل ہے, یہاں ہی ان کو ملتا ہے. اور کوالٹی سیمنٹ ہمارا جیسے یہ لائم سٹون, اس کا کوئی پلل نہیں ہے, اتنا بڑھیا لائم سٹون ہے, اس میں کوئی. سر نثار صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب مزید بات کرنے کا. تھوڑا سا اگر 1 منٹ آپ دیں. جی بالکل. دیکھیے ڈپارٹمنٹ 2015 کی امینڈمنٹ کے بعد سینٹرل گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ منرل فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرایا ہر اسٹیٹ میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ منرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ اسٹیبلش ہوا ہمارے یہاں میں, جس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اینڈ مائننگ. جو سپوز کوئی لیسی اگر کوئی منرل کنسیشن 100 روپیہ رائلٹی بھرتا ہے, اس کا 30 روپے اس نے ہمیں دینا ہوتا ہے, جو ہم ڈسٹرکٹ منرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ میں جمع کرتے ہیں. DC صاحب اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو وہ خرچ ہوتا ہے مائننگ افیکٹڈ ایریاز میں ویلفیئر سکیمز کے لیے, جیسے ڈرنکنگ واٹر ہو, جیسے یہ ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن ہو, اور اسی طرح کی جو بھی سوشل ویلفیئر سکیمز جو ہیں وہ کی. آج کی ڈیٹ میں ہم نے کشمیر پروونس میں تقریباً 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان ویلفیئر 331 ویلفیئر سکیمز ڈسٹرکٹس میں کروائی ہیں. تو مائننگ چونکہ ڈیگریڈیشن بھی کرتی ہے, لیکن اس سے پبلک ویلفیئر بھی ہو رہا ہے اب, اور اس کے جو فنڈس آتے ہیں وہ پبلک گڈ کے لیے بھی جا رہے ہیں, پرٹیکولرلی مائننگ افیکٹڈ ایریاز کے. چلیے بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. تھینک یو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.